لگاؤں میں بتاؤں کہ حسین بادشاہ نے کون سا احسان کیا تھا۔ حسین بادشاہ نے اپنی ساری رگیں کٹ جانے کے بعد سینا کی نوک پہ قرآن پڑھ کے دنیا کو سمجھا دیا تھا کہ اللہ اس طرح زندہ ہے۔ بات سمجھ میں آئے بھائی؟ آپ سلامت رہیں۔ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ مجمع بہت زیادہ ہو تو پھر ہی جو ہے وہ مجلس ہوتی ہے، نہیں، مجمع لاکھوں کا ہو یا ایک بندے کا ہو، علی بات تو بات کرنے کا بھجن لطف ہے۔ اور میرے سامنے ماشاءاللہ کثیر تعداد میں تشریف فرمائے، اور یاد رکھیے گا یہ واہ واہ سبحان اللہ جو ہے نا، یہ یہاں پہ رائے گا نہیں جاتی، یہ آپ تسبیح کر رہے ہیں۔ اور جنت میں جب بندہ بیٹھ کے تسبیح کرے نا تو اس کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے، کیونکہ جنت کوئی خاص جزیرہ نہیں ہے، کسی نے جنت دیکھی نہیں ہے۔ اور میں بتاؤں جنت کیا ہے؟ جب قیامت کے دن یہ ساری کائنات ختم ہو جائے گی نا تو اللہ نے جہاں جہاں حسین بادشاہ کا ذکر ہوا ہوگا اسی جگہ کو اٹھا کے جنت میں تبدیل کر دیا۔ اس لیے جنت میں تسبیح ہوتی ہے، آپ بیدار رہیے گا، زیادہ دیر نہیں مجھے زحمت دینی ہے، نہ میں کوئی بہت بڑا عالم ہوں، مولا کا ایک چھوٹا سا ذاکر ہوں، اور عالم کوئی ہوتا بھی نہیں۔ عالم صرف وہی ہوتا ہے جو آل محمد کی دہلیز پہ سجدہ کرتا ہے۔ اور میں کوئی خود ساختہ خطیب نہیں ہوں کہ میں نے یہ خود سے کہہ دیا۔ بندے چار کتابیں پڑھ لیں اور اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ معلومات ہیں، ہم کتابیں پڑھیں گے، وہاں سے کچھ واقعات پڑھیں گے، وہ آپ کے سامنے بیان کر دیں گے، تو یہ علم نہیں ہے، یہ معلومات ہے۔ اور میں نے کہا کہ عالم وہی ہوتا ہے جو آل محمد کی دہلیز پہ سجدہ کرتا ہے۔ میں ایک ہی لمحے میں عالم اور معلومات والے دونوں فرد علیحدہ علیحدہ کر کے دکھانے لگا ہوں، اور اگر اسی میں آپ کو کامل تصویر نظر نہ آئے تو میں نے کثرت تدھیب سے ایمان چاٹنے والے سلمان سے خیرات نہیں مانگی۔ میں نے کہا عالم اور ہوتا ہے، معلومات والے اور ہوتے ہیں۔ اس میں تھوڑی سی زحمت دیجیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ جنت ہے نا؟ ہے نا جنت؟ کسی نے دیکھی ہے؟ معلوم ہے، علم نہیں، معلوم ہے کہ جنت ہے، دیکھی نہیں ہے۔ میں بتاؤں عالم کسے کہتے ہیں؟ عالم اسے کہتے ہیں جو بغداد کی گلی کی مٹی کو اپنے پیروں پہ تھپ تھپا کے عرش کی جنت بنا دے۔ بھائی بات سمجھ میں آئے تو پرانے سننے والے بیٹھے ہیں، اگر یہاں پہ بھی دور لگانا ہے تو پھر پتہ نہیں کون سا ایسا مجمع ہوگا کہ جو جملوں کو وصول کرے گا، جو لفظوں کا خریدار ہوگا، اسے کہتے ہیں۔ اور کائنات کے نبیوں کے سلطان نے بھی معلومات حاصل کرنے کے لیے نہیں کہا، کائنات کے نبیوں کے سلطان نے فرمایا علم حاصل کرو، ماں کی گود سے لے کر قبر کی لحد تک، یہ فرمایا۔ اب یہاں پہ میرا بیدار مجمع تشریف فرمائے، مجھے کوئی بندہ وہ بتا دے کہ بچہ ماں کی گود میں آئے تو کوئی سکول والا اسے داخل کر لیتا ہو؟ کوئی نہیں کرتا۔ خطیب جو ہوتے ہیں نا وہ بات پردے میں کرتے ہیں، سامعین اسے چاک کرتے ہیں۔ میں ایک جملہ کہوں گا، بڑے آرام سے کہوں گا، اگر آپ تک پہنچ گیا تو آپ اس جملے کا لطف گھر جا کے بھی لیجیے گا۔ بچے بھائی جان جب پیدا ہوتے ہیں تو ماں کی گود میں ہی جب آ جاتے ہیں تو کوئی سکول والا اسے داخل نہیں کرتا۔ بھائی توجہ، وہ بھی کہتے ہیں کہ پہلے یہ 3 کو پار کر لے۔ 3 سال گزرنے کے بعد بھی اسکول والے سمجھتے ہیں کہ جب 4تھے نمبر پہ آئے گا تو یہ علم حاصل کرنے کے قابل ہوگا۔ جو سمجھ گئے ہیں میں وہ اس کا لطف لیجئے گا۔ لیکن 3 سال گزرنے کے بعد پھر بھائی جان وہ بچے کو اسکول میں داخل کریں، اور کوئی ایسا بندہ مجھے دکھا دے کہ جب قبر کی لحد میں اترے تو کوئی بندہ اسے پڑھا رہا ہو، کوئی اس کے سپیلنگ ٹھیک کر رہا ہو، کوئی اس کی عربی گرامر ٹھیک کر رہا ہو کہ جی ایسے نہیں پڑھنے ایسے پڑھنے۔ لحد تک آئے، قبر تک نہیں، لحد
جب تک قبر بند نہیں تب تک لحاظ. تو پھر کائنات کے نبیوں کے سلطان کی اس حدیث پہ غور تو کرنا پڑے گا نا کہ سرکار فرما رہے ہیں ماں کی گود سے لے کر قبر کی لحد تک علم حاصل کرو. پہلے تلاش کرو کہ وہ علم کون سا ہے. اگر نہ تلاش ہو تو پھر آل محمد کے دروازے پہ آؤ, پھر تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ وہ علم کون سا ہے. میں بتاؤں حسین بادشاہ کا سب سے چھوٹا نوکر ہوں. اگر بات سمجھ میں آ گئی تو اسی پہ میری حاضری مکمل ہو جائے گی. سرکار نے فرما دیا ماں کی گود سے لے کر قبر کی لحد تک علم حاصل کرو. تو پھر یہ علم کون ہے؟ نیاز حسین بیدار ہو کے سنیے گا. جب بچہ ماں کی گود میں آتا ہے تو باپ ہاتھوں پہ اٹھا کے اس کے کان میں علی ولی اللہ کی صدا دیتا ہے, اور پھر جب وہ قبر کی لحد میں اترتا ہے تو مولوی صاحب اس کے کندھے پکڑ کر کہتے ہیں سن اور سمجھ, تیری قبر میں فرشتے آئیں گے, آ کے کہیں گے من اماموں کا, تو انہیں بتا دینا میرا امام علی ہے. آپ سلام. میرا امام علی ہے. اس سے علم کہیں. اور چلیں کبھی کہیں کسی تاریخ میں پڑھا ہو تو مجھے بتائیے گا ضرور. پرانے سننے والے, آج میرا جو ہے پہلی بار اتفاق ہوا ہے کہ میں ماشاءاللہ قدیمی عزاداروں کے سامنے حاضر ہوا. کسی تاریخ میں لکھا ہو کہ کائنات کے نبیوں کے سلطان نے کسی کو قاعدہ پکڑایا ہو کہ اسے پڑھو پھر علم آئے گا. نہیں, کسی کو قاعدہ تو سب نہیں پکڑاتے. بس سرکار اپنی نظر سے دیکھتے تھے, جس کا دل پاک ہوتا تھا اسے علم آ جاتا, اسے علم آ جاتا. یہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں, اس سے آپ کو علم نہیں آئے گا, معلومات آئیں. لیکن ہاں علم آنے کا ایک طریقہ ہے کہ باوضو ہو کے حسین بادشاہ کی مجلس میں بیٹھ جائیں, پھر مجلس کی فضائیں آپ کے دلوں میں علم حاصل ہیں. اور یہ میں اکثر کہتا ہوں کہ میں خود ساختہ خطیب نہیں ہوں, میں دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا ہوں. میں اس کی ایک دلیل دیتا ہوں, نوجوان بھائیوں کو اس بات کا پتہ ہے. بہت مشہور نام ہے جابر بن عیان, ایسے ہی ہے نا, کیمسٹری کے پانی ہے. آئیے جناب صلوات پڑھیں. بسم اللہ پڑھو. ایک بات بیگم بھائی آگے ہیں, اب مجھے 2-4 لمحے اور آپ کی توجہ کے چاہیے. جناب جابر بن عیان جدید کیمسٹری کے بات پرانی ہے, لیکن ان کی ایجاد کی ہوئی کیمسٹری آج بھی جدید ہے. ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ علم آپ نے کہاں سے حاصل کیا؟ انہوں نے کہا میں نے یہ علم کہیں سے سیکھا تو نہیں. بندے کہنے لگے جابر نہیں بتانا چاہتے تو ویسے کہہ دو. یہ کیا بات ہوئی کہ علم بھی آتا ہے سیکھا بھی نہیں. نیاز حسین بیدار ہو کہ یہ جملہ مجھے اپنی جان سے پیارا ہے جو آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں. کہنے لگے اگر نہیں بتانا چاہتے تو ہمیں ویسے کہہ دو. یہ کیا بات ہوئی کہ علم بھی ہے اور کہیں سے پڑھا بھی نہیں ہے. اس وقت جابر کہنے لگے اگر سننا چاہتے ہو تو سنو اور سمجھ لو کہ میں چپ کر کے 14 سال فرزند بطول فرزند رسول کی بارگاہ میں اور ان کے بیٹے کی بارگاہ میں بیٹھا رہا. بات سمجھ میں وہاں سے مجھے علم حاصل ہوا. اور جب جناب سلمان آئے تھے کائنات کے نبیوں کے سلطان کی بارگاہ میں پہلی بار, تو فارسی تھی, عربی نہیں تھی, فارسی پڑھتے. اور جب کائنات کے نبیوں کے سلطان سے ملنے گئے تو جب واپس آئے تو منظر کیا تھا؟ عربی بولنے لگے. کچھ بندے جناب سلمان کے پاس آئے, آگے کہنے لگے سلمان عربی کہیں سے سیکھی؟ کہنے لگے نہیں. بھی توجہ, میں بڑے آرام سے پڑھنے کا آدمی, شور نہیں مچاتی. اگر بات سمجھ میں آئی تو یہیں پہ میری حاضری کا مقصد مکمل ہو جائے. کہنے لگے کہیں سے سیکھی ہے عربی؟ کہا نہیں سیکھی تو نہیں ہے. تو کہا پھر یہ عربی کیسے آ گئی؟ کہنے لگا میں کائنات کے نبیوں کے سلطان کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا, ان کے بالکل قریب ایک بہت نوجوان خوبصورت لڑکا بیٹھا ہوا تھا. میں نے اس جوان کو دیکھا, پھر اس جوان کو دیکھنے کے بعد صرف عربی نہیں بلکہ پوری کائنات کی ہر زبان پہ عبور حاصل ہوا. قبلہ پڑھیں گے میرے بعد, چونکہ پھر یہی بات یہاں سے سمجھ آتی ہے.
کیا کہنے سید، واہ واہ واہ. اور سلطان بھائی ہر سائنسدان قبلہ اس بات کی تائید کریں گے، اگر غلط ہوا تو پھر ٹوک بھی دیجیے گا، کیونکہ آپ ہمارے بڑے ہیں، محسن ہیں. ہر سائنسدان یہی کہتے ہیں کہ انسان اندھیرے سے نکلا ہے، اندھیرے میں جا رہا ہے. اندھیرے سے نکلا ہے، اندھیرے میں جا رہا ہے. یعنی کہ ماں کی شکم میں بھی اندھیرا ہے، قبر میں بھی اندھیرا ہے. اور کائنات کے نبیوں کے سلطان نے کیا فرمایا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی لحد تک علم حاصل کرو. اب اندھیرے میں کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے؟ اندھیرے میں کتاب نہیں پڑھی جاتی تو پھر نیاز حسین بیدار ہو کے علی والے بیٹھے ہو، جملہ وصول کیجئے گا. جب سائنس کہتی ہے کہ انسان اندھیرے سے نکلا ہے اور اندھیرے میں چلے جانا ہے، اور کائنات کے نبیوں کے سلطان کہتے ہیں کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی لحد تک علم حاصل کرو، تو پھر یہ علم کیسے آئے گا، یہ روشنی کیسے آئے گی؟ نیاز حسین بیدار ہو کے سنیے گا. اگر ماں کے دل میں ولایت علی کا چراغ روشن ہوا تو پھر نہ اندھیرا ماں کی شکم میں ہوگا، نہ قبر کی لحد میں ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہمارا کوئی عزیز اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر مولوی صاحب اس کے بالکل سرحانے بیٹھ کے تلقین پڑھتے ہیں اور عربی میں پڑھتے ہیں. نیاز حسین جناب سلمان والی بات ذہن میں ہو، عربی میں پڑھتے ہیں. کوئی بندہ انہیں یہ نہیں کہتا کہ جی یہ عربی نہیں جانتا. جس نے ساری زندگی یسنل میں بھی قرآن نہیں پڑھا ہو، اس کے سرحانے بیٹھ کے عربی میں تلقین پڑھتے ہیں. اور کوئی نہیں کہتا ہے کہ جی انہیں عربی نہیں آتی، آپ پنجابی میں یا اردو میں پڑھیں گے عربی. تو پھر یہ کیسے ہوگا، یہ کس طرح علم آ جائے گا؟ نیاز حسین بیدار ہو کے سنیے گا، آخری جملہ ہے اور بھائی جان کو منبر دینے جا رہا ہوں. پھر یہ علم کیسے حاصل ہوگا کہ جب ساری زندگی یسرنل میں بھی قرآن نہیں پڑھا ہے، وہاں پہ عربی میں قاری صاحب بیٹھ کے سارا کچھ سمجھا رہے ہیں، اور بندہ کوئی کہ یہ نہیں کہتا ہے کہ اردو میں پڑھ لو، پنجابی میں پڑھ لو، نہیں پڑھیں گے عربی میں. تو پھر یہ علم کیسے ہوگا؟ جناب سلمان کی وہ بات یاد رکھیے گا. جناب سلمان نے کہا تھا کہ میں نے علی کا چہرہ غور سے دیکھا تھا تو پھر مجھے صرف عربی نہیں بلکہ پوری کائنات کی زبانوں پہ عبور حاصل ہو گیا تھا. یہی وجہ ہے کہ علی بادشاہ نے فرمایا ہے کہ